بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کتاب لا ریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ چنانچہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس میں ایک حرف اور ایک لفظ کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ مطالعہ قرآن حکیم کے نام سے جو نصاب شجاع الدین شیخ اور دی علم فاؤنڈیشن نے پیش کیا ہے، اس کے پہلے صفحے پر جو تقریضات ہیں، پہلے ہی صفحے پر بڑے بڑے ناموں کے بعد نیچے پہلے ہی صفحے پر محسن علی نجفی ہیں۔ محسن علی نجفی جن کے ساتھ یہاں مولانا لکھا ہے، یہ سرپرست اعلیٰ ہیں جامعۃ الکوثر اسلام آباد کے اور مدارس اہل بیت پاکستان کے۔ ان کی ایک تفسیر ہے، تفسیر الکوثر۔ یہ جو محسن علی نجفی ہیں، ظاہر ہے ان کی تقریض ہے، تو مطالعہ قرآن حکیم کے ماخذ و مصادر جہاں سے مطالعہ قرآن حکیم کا مواد لیا گیا اور خود دی علم فاؤنڈیشن نے اس کو شائع کیا ہے، اس میں یہ تفسیر الکوثر شامل ہے۔ اس میں جب یہ بات کرتے ہیں تحریف قرآن پر، تو نوری طبرسی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم پر الزام ہے کہ ہم تحریف کے قائل ہیں۔ تو یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط تھا، وہ الزام غلط ہے، یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں یہ روایات نمبر 1 ہمارے ہاں شاذ ہیں، نمبر 2 یہ اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہیں، اور پھر کسی ایک غیر معروف کتاب الفرقان کا حوالہ دیتے ہیں کہ 1947 میں یہ تو جامعۃ الازہر میں بھی ایسی لکھی گئی تھی۔ وہ جب کہتے ہیں نا تم کرپٹ ہو، تو وہ کہتا ہے دیکھو تم بھی تو کرپٹ ہو، فلاں بھی تو کرپٹ ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط ہے، یہ شخص کافر ہے، یہ تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہے، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، یہ گمراہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ روایات شاذ ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہیں اور مختلف مصادر میں موجود ہیں۔ روایات ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا، آپ یہاں مطالعہ قرآن حکیم میں ایک شخص کو لا رہے ہیں، اس کی اپنی تفسیر ہے اور اپنی تفسیر میں وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کا رد نہیں کر رہا، وہ نوری طبرسی پہ کوئی حکم نہیں لگا رہا، وہ اسے کافر یا گمراہ نہیں کہہ رہا۔ اچھا، نوری طبرسی جس نے فصل الخطاب لکھی ہے اور 2000 کے قریب روایات لایا ہے، وہ اس کتاب میں لسٹ دیتا ہے 50 کے قریب کتابوں کی، مراجع کی، بڑے بڑے اپنے مذہبی رہنماؤں کی، ان میں کلینی، تفسیر قمی، وہ سارے شامل ہیں، وہ لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ سارے کے سارے تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ شخص جب اس کی بات کرتا ہے تو بات کو کبھی دائیں گھماتا ہے، کبھی بائیں گھماتا ہے۔ اسی کا بیٹا ہے انور نجفی، عام آدمی نہیں ہے انور نجفی۔ ایک تو آپ اس کا حلیہ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس وقت منکرین قرآن کے ہاں جو مرجع ہے، سب سے بڑا آیت اللہ سستانی جو اس وقت عراق میں موجود ہیں، یہ انور نجفی پاکستان میں ان کے وکیل ہیں، یعنی ان کے نائب ہیں۔ یہ آیت اللہ سستانی وہ ہیں جن کے نام پر خمس جمع ہوتا ہے، یعنی گویا امام کے مؤید ہیں، وہ امام کے نائب بھی آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے یہ پاکستان میں وکیل ہیں۔ یہ انور نجفی اس محسن علی نجفی کا بیٹا ہے جس کی یہاں تقریض ہے، جو صاحب تفسیر الکوثر ہے۔ ان سے یہ دیکھیے، اصول کافی میں ایک روایت امام باقر علیہ السلام کی نسبت سے بیان کی جاتی ہے۔ امام باقر فرماتے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس نے پورا قرآن جمع کر لیا ہے یا حفظ کر لیا ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ پورا قرآن جمع کرنا اور حفظ کرنا یہ فقط مولا علی کی طرف ہے اور ائمہ اہل بیت اطہار کی طرف ہے۔ تو اس روایت پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت تو تحریف قرآن سے متعلق ہے۔ تو اس کی اگر آپ وضاحت فرما دیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ ہم اصل مسئلہ سمجھ لیں۔ صحیح۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اول تو اس روایت سے تحریف لازم نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس میں ڈیپتھ میں نہیں جاتے، ہمیں کوئی ابھی اس کی حاجت نہیں۔ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں جن سے تحریف لازم آتی ہے، جی جی، یا صریح ہیں، یہ صریح نہیں ہے، صریح بھی ہیں کہ تحریف واقع ہوئی ہے قرآن میں۔ یہ سوال کر رہا ہے کہ جناب، تو وہ کہتا نہیں اس سے زیادہ صریح روایات موجود ہیں، یعنی صرف یہی نہیں،
اس سے زیادہ صریح روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں یا بتاتی ہیں یا صراحت اور وضاحت کرتی ہیں کہ نعوذ باللہ اصل قرآن کی اتنی زیادہ آیات تھیں۔ اب وہ لوگ جو بات کو گھماتے ہیں، اسی انور نجوی سے یہ دیکھیے اگلا سوال وہ کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے مطلب کون سی روایت یہ کیا، تو وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ فی علی، یہ یوں تھا۔ روایات کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی، لیکن اب قرآن میں وہ لفظ نہیں ہے، تو اس پر بھی مختصر اگر آپ یہی فرمائیں گے تو ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ یہ روایتیں بھی مسترد۔ نہیں اچھا نہیں، دیکھیں آپ نے ایک حصہ صحیح کہا ہے، ایک حصہ صحیح نہیں کہا، اچھا ٹھیک ہے نا۔ ہاں کذا نزلت ہے، جی جی، لیکن اب ایسا نہیں ہے، روایت میں یہ نہیں ہے، اچھا صحیح ٹھیک ہے نا۔ صحیح ہاں کذا نزلت ہے، نزلت، ٹھیک ہے نا، صحیح، یہ اور بات ہے ٹھیک ہے، کہ یہ آیت ایسے نازل ہوئی ہے، یہ صحیح، الگ ہے۔ اب ایسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں یہ ہے، عام اخذ کرتے نتیجہ، اچھا صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اس سے جہاں ایسی روایت ہو اور تحریف لازم آتی ہو مردود، ٹھیک ہے، وہاں حل ہے، لیکن بعض جگہ پہ ہے ہاں کذا نزلت، یعنی نازل یوں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یا ایھا الرسول بلغ فی علی، جی جی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن نازل ایسی ہوئی، رسول سے یہ کہا گیا، لیکن قرآن کیا تھا؟ صحیح، قرآن یہ ہے جو ابھی ہے، اچھا وہ قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح، قرآن آیت نازل ہوتے ہوئے اور بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، بالکل اور بھی ہدایت آ رہی ہیں، اور بھی وحی ہے، الہام ہے، ساری چیزیں ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ آج مجھے اور آپ کو اگر فرض کریں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ابلاغ تھا جو اگر نہ کیا رسول نے تو کہا رسالت انجام ہی نہیں دیا، رسول کو تو بتایا ہوگا نا جی جی، کہ وہ کیا ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا، وہ بتایا ہوگا تو ہاں کذا نزلت ہوگا نا۔ صحیح، فی علی تھا، اس کے ساتھ وہ لفظ کہتا ہے ہا کذا نزلت، ایسے اترا، پھر کہا کہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن ہے، یعنی اتری تو یوں تھی لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن ہے، لیکن یوں ہی اتری تھی۔ اب اس کے آپ مطلب نکالنے جائیں تو پہلے تو آپ گھوم جائیں گے، اس کے بعد جب آپ مطلب نکالیں گے تو دو زیادہ سے زیادہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ یہ کہا گیا کہ یہ جو آیت ہے اس میں کہ آپ علی کے بارے میں امت کو بتا دیں، تو آپ نے غدیر خم کے موقع پر بتا دیا اور نعوذ باللہ لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، نہیں مانا، اور خلافت ان کو نہیں دی، ولایت ان کی تسلیم نہیں کی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ نکلے گا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں آپ نے علی کے بارے میں بتانا ہے، انہوں نے بتایا نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ الزام تو کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں بتا دیا تھا، ماننے والوں نے مانا نہیں، یعنی بات کو گھمانا۔ یہ ہے انور نجفی، پاکستان میں آیت اللہ سیستانی کے وکیل، یہ ان کے والد ہیں محسن علی نجفی، ان کی تفسیر ہے تفسیر الکوثر۔ نوری تبرسی کو انہوں نے نہ کوئی حکم لگایا، نہ کافر کہا، نہ فرقہ ضالہ کہا، حالانکہ وہ تحریف قرآن پہ 2000 روایات لایا ہے۔ اب ان رشتوں کو جوڑیے، آیت اللہ سیستانی، انور نجفی اور یہ محسن علی نجفی، اور یہ اس کی یہاں تقریض اور وہ تفسیر، صاحب تفسیر اور یہ سب، اور یہاں وہ کہتا ہے اپنی تقریض کا آخری جملہ، اور آئندہ کے لیے یہ ترجمہ یعنی یہ مطالعہ قرآن حکیم معتبر سند کے طور پر ہمارے درمیان، یعنی وہ منکرین قرآن جو یہاں در آئے ہیں وہ اس کو سند قرار دیتے ہیں کہ سند کے طور پر یہ ہمارے درمیان موجود رہے گا، یعنی اب یہ اتحاد کا ایک دروازہ کھل گیا ہے۔ یہ ہے وہ خدمت جو شجاع الدین شیخ اور دی علم فاؤنڈیشن نے سر انجام دی ہے۔ وہ لوگ جو ایک بات کرتے ہیں دوسری کرتے ہیں، ادھر گھماتے ہیں ادھر سے، ضرورت کیا ہے ان کی؟ منکرین قرآن تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور منکرین قرآن اور تحریف قرآن کا عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ ترجمے کا کسی قسم کا اشتراک نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی علمی تحقیقی کتاب نہیں ہے کہ اس میں آپ روایات دیتے ہیں، حوالے دیتے ہیں جس سے لوگوں کو پتہ چلے گا۔ یہ کم عمر بچوں کا قرآنی تعلیمی نصاب ہے، یہ ان کو بطور نصاب پڑھائی جائے گی جو ساری زندگی کے لیے ان کی بنیاد بنے گی۔ وہاں پر یہ لوگ ان کے مصادر، اور یہ جو محسن علی نجفی ہے اس کو تو یہ پتہ ہے نا کہ نوری تبرسی جو صاحب کتاب ہے فصل الخطاب، اسی کی کتاب ہے مستدرک الوسائل، اور یہ تھرو آؤٹ پورے پروسیس میں ان کی یہاں تقریض موجود ہے، مطالعہ قرآن حکیم کے اس پورے پروسیس میں شریک ہیں۔ ان کے سامنے مستدرک الوسائل آئی، اس کے حوالے آئے، انہوں نے نہیں ہٹوائی،
کہ یہ تو وہی ہے نوری تبریسی جو تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتا تھا، اور خود اس مستدرک الوسائل کے مقدمے میں بھی انہوں نے یہاں سے شروع کیا کہ دیکھیں کچھ لوگ وہ تھے جو احادیث کو جلانے والے تھے، نعوذ باللہ صحابہ پہ طنز کیا، اور کچھ وہ تھے جو احادیث اور قرآن کو لکھنے والے تھے، یعنی حضرت علی کہا یہ دو قسم کے دین چلیں، ایک حدیث کو جلانے والے کا اور ایک حدیث اور قرآن کو لکھنے والوں کا۔ اس طرح کے لوگ اور ان کے حوالے، ان کی کتابیں، ان کے ماننے والے اور ان کے بیٹے اور آیت اللہ سیستانی کے وکیل، یہ سب کچھ اس میں ڈالا ہے۔ کس لیے؟ یہ چھوٹے سے بچوں کا نصاب بنانے کے لیے نہیں۔ آپ اسے سمجھیے یہ کتنی بڑی سازش ہے۔ خود بچیے، امت کو بچائیے، اولاد کو بچائیے، اپنے اداروں کو بچائیے۔ جن روایات کی بنیاد پر یا جن روایات کو جمع کیا محدث نوری، کیونکہ ان کی اور خدمات بہت ہیں اس لیے میں انہیں علیہ رحمہ کہوں گا،